بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ صحیح البخاری کتاب الصلاۃ باب 84 الحلق والجلوس فی المسجد، یعنی مسجد میں حلقے باندھنا اور بیٹھنا۔ حدیث نمبر 472۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے تھے ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اور آپ منبر پر تھے، کہ رات کی نماز کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ فرمایا، دو رکعتیں، اور جب صبح ہونے کا ڈر ہو تو ایک ہی رکعت پڑھ لے۔ یہ رکعت جو اس نے پڑھی ہے اسے وتر یعنی طاق کر دے گی۔ اور حضرت ابن عمر کہا کرتے تھے کہ رات کے وقت اپنی آخری نماز کو طاق رکھو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے۔ اسی باب کی اگلی حدیث 473 ہے۔ نافع نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ خطبہ پڑھ رہے تھے، تو اس نے کہا، رات کی نماز کتنی ہو؟ تو آپ نے فرمایا، دو رکعت، اور جب تمہیں صبح ہونے کا ڈر ہو تو ایک ہی رکعت پڑھو۔ تو جو نماز تم پڑھ چکے ہو یہ رکعت اس کو طاق کر دے گی۔ ولید بن کثیر نے کہا، عبید اللہ بن عبداللہ نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت ابن عمر نے انہیں اس طرح بتایا کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا جب کہ آپ مسجد میں تھے۔ اسی باب کی اگلی حدیث 474 ہے۔ حضرت عقیل بن ابی طالب کے آزاد کردہ غلام ابو مرہ نے حضرت ابو واقد لیثی سے روایت کرتے ہوئے ان کو بتلایا، وہ کہتے تھے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے، 3 شخص سامنے سے آئے، 2 تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدھے چلے آئے اور ایک چلا گیا۔ ان دونوں میں سے ایک جو تھا اس نے حلقے میں خالی جگہ دیکھی اور بیٹھ گیا، اور جو دوسرا تھا وہ ان کے پیچھے بیٹھ گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو فرمایا، کیا میں تمہیں 3 آدمیوں کے متعلق نہ بتاؤں؟ ان میں سے ایک جو تھا اس نے اللہ تعالیٰ کے پاس جگہ لی اور اللہ تعالیٰ نے اسے جگہ دی، اور جو دوسرا تھا اس نے حیا کی تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس سے حیا کی، اور جو تیسرا تھا اس نے اعراض کیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی اس سے اعراض کیا۔ تشریح: امام بخاری نے عنوان باب میں حلقن صیغہ جمع کا لفظ اختیار کرنے اور اس کو لفظ جلوس پر مقدم کرنے سے اپنے اس مقصد کو واضح کر دیا ہے جس کے لیے یہ باب باندھا گیا ہے۔ امام مسلم نے حضرت جابر بن سمرہ کی ایک روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور لوگ ٹولیاں بن کر الگ الگ بیٹھے تھے۔ آپ نے ان کو اس متفرق حالت میں دیکھ کر فرمایا، کیا وجہ ہے کہ میں تمہیں ٹولیوں میں دیکھتا ہوں؟ مسلم کتاب الصلاۃ۔ یہ منظر اپنے اندر ایک اجتماعی تفرقہ کی صورت رکھتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ناپسند فرمایا۔ امام موصوف نے عنوان باندھتے وقت اس مضمون کی طرف اشارہ کیا ہے اور سب سے پہلے ایسی روایتیں لائے ہیں جن کا تعلق وحدت اور توحید کے ساتھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت کا خمیر توحید سے گندھا ہوا تھا، اس لیے آپ ہر بات میں وحدت دیکھنا چاہتے تھے، اور آپ نے ہر مناسب موقع سے فائدہ اٹھایا ہے کہ جماعت کے اندر وحدت کی روح پیدا ہو اور وہ ایک وحدت بن کر منظم صورت میں نظر آئے۔ اس باب کی تینوں روایتوں سے یہی سمجھایا گیا ہے کہ مسجد میں سلیقے سے بیٹھا جائے، خواہ امام واعظ و نصیحت کر رہا ہو یا نہ۔ واعظ و نصیحت سننے کی حالت میں تو اجتماعی صورت میں بیٹھنا از بس ضروری ہے۔ روایت نمبر 474 پہلے بھی گزر چکی ہے۔ اس باب کی دوسری روایت کے آخر میں
ولید بن کثیر کا جو حوالہ دیا گیا ہے اس کے متعلق شارحین نے مختلف توجیہیں بیان کی ہیں کہ اس کے ذکر سے امام موصوف کی کیا غرض ہے۔ بظاہر اس کا تعلق باب کے عنوان سے نہیں، لیکن سابقہ باب کے مضمون پر نظر ڈالنے سے اس حوالے کی غرض و غایت از خود واضح ہو جاتی ہے۔ ایسے مثالیں گزر چکی ہیں جن میں کسی روایت کو سمیتوں یا رائیتوں پر ختم کیا گیا ہے، بغیر اس کے کہ شنیدہ یا دیدہ بات کو بیان کیا گیا ہو۔ امام موصوف نے اسی دستور کے مطابق یہاں بھی تصرف کیا ہے تا ضمناً رفع الصوت کے موقع و محل کی طرف توجہ دلائی جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔